کچھ عامل حضرات سورۃ البقرہ کے متعلق عجیب و غریب وہم پھیلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ سے اسیب کا علاج ممکن ہے، سائے کا علاج ممکن ہے، کسی کو جنات چمٹے ہوئے ہیں اس کا علاج ممکن ہے، اگر کسی کے گھر میں جنات رہتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھو تو وہاں سے جنات بھاگ جائیں گے۔ لیکن عامل حضرات کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں، جادو کا علاج نہیں ہو سکتا۔ سورۃ البقرہ سے جادو کا علاج عامل حضرات کہتے نہیں ہو سکتا، صرف سائے کا علاج ہوگا، صرف اسیب کا علاج ہوگا، صرف جنات کے چمٹنے کا علاج ہوگا۔ جنات اگر آپ کے گھر میں رہتے ہیں وہ بھاگیں گے، جادو کا علاج نہیں ہوگا۔ تو یہ جو وہم پھیلانے کا مقصد عامل حضرات کا یہ ہے کہ عامل حضرات سے علاج کروایا جائے۔ اگر تو گھر میں سب سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کر دیں گے تو پھر تو دکانیں بند ہو جائیں گی، عامل حضرات کا بزنس نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے تھوڑا بہت وہم اور خوف میں تو ڈالنا ہوتا ہے۔ وہم اور خوف میں ڈالنے کے لیے ظالموں نے سورۃ البقرہ سے بھی ہمیں دور کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، اگر آپ جادو ہے نا آپ پہ تو پھر سورۃ البقرہ نہیں پڑھیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کو سورۃ البقرہ کے متعلق حدیث سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں 3 دن تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مسلسل پڑھی جائیں وہاں شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یعنی اس گھر کے شیطان قریب نہیں آ سکتا جس گھر میں 3 دن مسلسل سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس حدیث میں 2 آیات کی سورۃ البقرہ کی طاقت بتائی گئی ہے، لیکن عامل حضرات اس کے ذریعے سے وہم پھیلاتے ہیں، خوف پھیلاتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں اس میں جو ذکر ہے نا حدیث میں کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آتا، جنات بھاگ جاتے ہیں، شیطان گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ جادو کا تو اس میں ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا جادو کا علاج عامل حضرات کہتے ہیں ہم سے کروائیں، اور اگر سائے کا مسئلہ ہے پھر آپ سورۃ البقرہ پڑھ لیں۔ تو یہ ایک ان کا حربہ ہے خوف زدہ کرنے کا۔ میں اس پہ اپنا اگر ایکسپیرینس اور تجربہ آپ سے شیئر کروں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے ساتھ الحمدللہ میں ہزاروں مریضوں کا علاج کر چکا ہوں۔ جادو کے ہزاروں مریض سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سے صحت یاب ہو چکے ہیں جن کو میں نے گائیڈ کیا۔ تو یہ کس طرح عامل حضرات کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ سے جادو کا علاج نہیں ہو سکتا؟ صرف 2 آیات سے جادو ٹوٹ جاتا ہے، پوری سورۃ البقرہ تو بہت پاورفل ہے۔ صرف 2 آیات کی یہ میں فضیلت بتا رہا ہوں جو حدیث میں آئی ہے۔ اچھا، اب وہ اعتراض کریں گے کہ عثمان صاحب دیکھیں اس حدیث میں صرف یہ ذکر ہے کہ شیطان گھر کے قریب نہیں آتا، جادو کا تو نہیں ہے، تو آپ جادو کو سورۃ البقرہ کے علاج کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اس حدیث میں تو صرف سائے کا مسئلہ ہے، یعنی شیطان بھاگے گا، جادو کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو چلیں پھر ہم دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں جو حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، سورۃ البقرہ پڑھنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا پیارا جملہ ہے، یہ عامل حضرات کو جواب ہے اسی حدیث میں جو مسند احمد میں اور مسلم میں موجود ہے۔ آخری جملہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر سورۃ البقرہ پہ، جادوگر اس پہ کوئی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جادوگر سورۃ البقرہ سے سٹرونگ نہیں ہو سکتے۔ جادوگر اپنے سارے جادو اکٹھے کر لیں، سارے کائنات کے جادوگر مل جائیں، اور سورۃ البقرہ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایمان والے کا، ایک مومن کا ایمان بھی ہے، اور اس حدیث سے ہمیں دلیل بھی ملتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پر یہ جادوگر جو ہیں یہ سٹرونگ نہیں ہو سکتے، اس پر طاقت نہیں رکھ سکتے۔ باطالہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، باطالہ کے الفاظ ہیں، اور راوی کیا کہتے ہیں کہ باطالہ سے مراد سحرہ ہے۔ سحرہ یعنی جادوگر جو ہیں ان کی جادوگری سورۃ البقرہ سے سٹرونگ نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ عامل حضرات جہاں اپنی دکان بند ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر مختلف قسم کے استدلال کرتے ہیں، پھر خوف پھیلاتے ہیں، وہم میں ڈالتے ہیں۔ موجودہ دور میں جو صورتحال چل رہی ہے، عامل حضرات خود خوف زدہ کرتے ہیں، خوب ڈراتے ہیں، خوب نیگیٹو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جنات کی کہانیاں سناتے ہیں، خود اس کے مائنڈ میں، اس کے سب کانشیس میں جنات کی باتیں ڈالتے ہیں، ماحول ایسا کریٹ کرتے ہیں، مریض جب آتا ہے اس کو پینک کرتے ہیں، اس کو جنات کی کہانیاں سناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آپ کے ساتھ تو 10 جن ہیں۔ اس سے بندہ پوچھے کوئی خاص اینک لگائی ہوئی ہے جو آپ کو وہ جن نظر آ رہے ہیں، باقی لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے؟ تو عامل حضرات کا طریقہ واردات ہے
کہ وہ پینک کرتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نا سورۃ البقرہ کے متعلق بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ سے جادو کا علاج نہیں ہو سکتا، سائے کا ہوتا ہے۔ ہر باطل چیز کا علاج، ہر شر کا علاج سورۃ البقرہ سے ہو سکتا ہے۔ پورا قرآن شفا ہے جادو کے لیے، اس کا علاج ہے پورے قرآن پاک میں۔ جنات اگر چمٹے ہوئے ہیں قرآن پاک میں علاج ہے، بیماری ہے قرآن پاک میں علاج ہے، کینسر ہے قرآن پاک میں علاج ہے، دنیا کی ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو میں نے شفا بنا کر نازل کیا، رحمت بنا کر نازل کیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اس کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو عامل حضرات وہم میں ڈالتے ہیں، خوف میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، عامل حضرات کا ایک طریقہ واردات یہ بھی ہے، کچھ عامل کہتے ہیں یہ جو جادو ہے نا، یہ جو سایہ ہے، اسیب کا مسئلہ جو ہے نا، یہ جان نہیں چھوڑتا، یہ قبر تک ساتھ جاتا ہے، یہ قبر تک ساتھ جاتا ہے، اس کا مکمل علاج نہیں ہوتا۔ کچھ عامل کہتے ہیں سائے کا علاج تو ہو جاتا ہے، جادو کا علاج نہیں ہوتا۔ اور کچھ عامل حضرات ڈرانے کے لیے کیا کہتے ہیں، جادو کا علاج تو ہو جاتا ہے، جنات نہیں جان چھوڑتے۔ خواتین کو ڈراتے ہیں، بی بی یہ جنات جلدی جان نہیں چھوڑتے، یہ بڑی خطرناک مخلوق ہے۔ اور کچھ عامل حضرات اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کہ دم کرتے وقت ہمیں رات کو کہتے ہیں جنات تنگ کرتے ہیں، ہم آپ پہ دم تو کر دیتے ہیں، ہمارے اوپر یہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ عامل حضرات خود آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں، قرآن سے دور کرتے ہیں۔ اکثر عامل حضرات، بہت سارے روحانی علاج کرنے والے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن زیادہ تر عامل حضرات کا مقصد اس وقت خوف زدہ کرنا ہے، خود خوف زدہ کرتے ہیں، پھر اسی خوف کو کم کرنے کی ہیوی فیس چارج کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بہترین فارمولہ بتاتا ہوں عامل حضرات کو پرکھنے کا، ان کو سکین کرنے کا، عامل ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو آپ کو اچھے اور برے عامل کی بڑی جلدی پہچان ہو جائے گی۔ عامل حضرات کے پاس مریض کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں مجھے رات کو برے خواب آ رہے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے، میری پریشانی ہو رہی، مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے، ڈپریشن کا مسئلہ ہے، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ مریض کیا کرتا ہے؟ اس کو کم کرنے کے لیے عامل کے پاس چلا جاتا ہے، روحانی معالج کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو روحانی معالج کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میری ٹینشن کم ہو جائے، یہ میری پریشانی کم ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو مریض کو پریشانی کم تھی، عامل سے ملاقات کرنے کے بعد وہ پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ پہلے تو رات کو برا خواب ایک آتا تھا، عامل سے ملاقات کرنے کے بعد زیادہ آنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو رات کو تھوڑی بہت نیند آ جاتی تھی، عامل کے پاس جب سے علاج کے لیے گیا ہے، کاؤنسلنگ لی ہے، ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ تو عامل کہانی کیا سناتا ہے؟ کہتا ہے میں نے عمل شروع کیا ہے نا تو پیچھے سے اٹیک تیز ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہوتی، عامل خود پریشان کرتا ہے، خود ڈراتا ہے، خود آپ کو پیروں سے نکالتا ہے، تاکہ یہ جتنا ڈرے گا اتنا ہیوی ریٹ لگے گا، جتنا یہ خوف زدہ ہوگا، پینک ہوگا، اتنی ہیوی فیس اس سے میں چارج کروں گا۔ عامل حضرات خود ڈراتے ہیں۔ جس روحانی معالج کے پاس جا کر آپ کے خوف میں اضافہ ہو جائے، سمجھ لیں وہ غلط معالج ہے، نہ جائیں اس کے پاس۔ وہ آپ کو طریقے سے ڈرا رہا ہے، خوف زدہ کر رہا ہے، پینک کر رہا ہے۔ آپ نے کس کے پاس جانا ہے؟ جو آپ کو خوف زدہ نہیں کرے بلکہ آپ کے خوف کو کم کرے، آپ کو پازیٹیو کاؤنسلنگ دے، آپ کو آپ کے رب کے ساتھ جوڑے، آپ کو حوصلہ دے، آپ کو ایسی احادیث سنائے جس سے آپ کا خوف کم ہو، آپ کو ایسی دعائیں سکھائے جس سے آپ کا خوف کم ہو۔ مریض کو عامل اپنے ساتھ نہ جوڑے بلکہ مریض کو اس کے رب کے ساتھ جوڑے۔ میں دوبارہ اس جملے کو رپیٹ کروں گا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جو جعلی لوگ ہوتے ہیں، جو جعلی عمل ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ مریض کو نہیں جوڑتے بلکہ اپنے ساتھ بھی نہیں، یہ جیب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جیب کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں۔ تو ایسے معالجین سے خدا را دور رہیں جن سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے روحانی معالج غلط ہیں۔ اگر آپ سورۃ البقرہ سے اپنا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ 1 مہینہ تک روزانہ 1 دفعہ مکمل پڑھ لیں۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو ایزیلی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ پانی کا گلاس لیں، روزانہ سورۃ البقرہ کی 1 مجلس میں پڑھائی کریں اور اس پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پی لیں۔ اگر گھر کے زیادہ افراد کو مسئلہ ہے سب کو پلا دیں، اور کوشش کریں گھر کے 4 کونوں میں پانی کے چھینٹے ماریں۔ پانی کے چھینٹے جو مارنے ہیں، مثلاً ایک بوتل میں آپ نے دم کیا، وہ پانی تھوڑا سا لیا، جب چھینٹے مارنے اس وقت بسم اللہ کہہ کے گھر کے 4 کونوں میں چھینٹے ماریں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، وہ ایسے کریں سورۃ البقرہ کو 1 ہفتے میں کمپلیٹ کر لیں، شروع کر لیں، اس کو 7 دنوں میں تقسیم کر لیں، 7 دن میں سورۃ البقرہ مکمل کر لیں۔ پانی کی ایک بوتل رکھیں، روزانہ ایک حصہ
دم کریں پانی کے اوپر، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اسی طرح 7 دن میں ایک بار سورۃ البقرہ مکمل کر لیں۔ ایک مہینے میں کتنی بار مکمل ہوگی سورۃ البقرہ؟ 4 مرتبہ، اس طرح دم کر لیں۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ عثمان بھائی میں ہفتے میں بھی سورۃ البقرہ مکمل نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کیا کرے؟ صبح شام کے اذکار اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت شروع کر دے۔ آخری 2 آیات، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آخری 2 آیات کی وہ تلاوت شروع کر دے اور پانی پہ دم کرے، خود بھی پیے، اپنی فیملی کو بھی پلائے۔ یہ جو پانی پہ دم کرنا ہے یہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ حدیث میں جو ذکر ہے، حدیث میں صرف یہ ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت 3 دن تک کی جاتی ہے، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے وہاں سے، اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں جادو کا مسئلہ ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے یا اسیب ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، 7 دن آپ یہ عمل کریں۔ کیا کرنا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پانی کی ایک بوتل پر روزانہ دم کرنی ہے۔ کتنی دفعہ؟ صرف 3 مرتبہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ پانی پہ دم کریں۔ یہ میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، جو میرے ایکسپیرینس میں، جو جس کے ذریعے سے، جس طریقے سے میں نے لوگوں کا علاج کیا، یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ پانی کی بوتل 3 مرتبہ اس پر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کریں، دم کریں اور اپنے بچوں کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں۔ 7 دن یہ عمل کریں، پرانے سے پرانا جادو ٹوٹ جائے گا۔ اتنی پاورفل یہ آیات ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑیں، حدیث کے ساتھ جوڑیں، مسنون دعاؤں کے ساتھ جوڑیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ جوڑیں۔ انشاءاللہ زندگی کے جتنے اندھیرے ہیں ختم ہو جائیں گے، جتنی پریشانیاں ہیں ختم ہو جائیں گی، وہ جادو جنات کی ہوں، وہ انگزائٹی ہو، وہ ڈپریشن ہو، وہ دوسری پریشانیاں ہوں، اللہ کی کلام کی برکت سے وہ 100% ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔